بھائی کا سوال ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیر مخلوق صفت جو مخلوق تک کیسے پہنچتی ہے؟ اثر ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. ہماری ساری زندگی، ہمارا جینا مرنا اللہ کی رحمت سے ہے، اور کیا ہے؟ وہ پوری کائنات کا نظام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے. واللہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی زندہ ہونے کے قابل نہ ہوتا. تو پورا نظام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے، اللہ کی حکمت سے چل رہا ہے. تو رحمت کا اثر مخلوق پہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو غیر مخلوق رحمت اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدل جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری عبادات اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہماری بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارے دلوں کے حال خوب جانتا ہے. سمیع العلیم ایک ساتھ آئے کئی آیت میں اختتام. سمیع جو ہم بولتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. تو ہمارے اعمال، ہمارے اقوال اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور خوب علم بھی رکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم مخلوق ہیں، اللہ جب ہماری بات کو سن لیتا ہے تو صفت السمع کیا مخلوق ہو جائے گی؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو یا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں. ان صفات کا اثر مخلوق پر ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی الگ یعنی رحمت ہے اور حکمت ہے. اگر ان صفات کا اثر نہ ہوتا تو ان صفات کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ رحم تو کرتا ہے لیکن بغیر رحمت کے. کیوں؟ اگر رحمت کا اثر مخلوق پہ ہوتا تو وہ بھی مخلوق ہو جاتی. اور یہ اعتراض معتزلہ نے سب سے پہلے کیا. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بڑا عجیب سی بات ہے. معتزلہ جیسے کہ جہمیہ ایک بات کرتے ہیں بغیر یعنی حیران کن بات جہمیہ بھی کی ہے اور معتزلہ نے بھی کی ہے. جہمیہ نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے؟ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ ہے خالق، ہے مالک، یہ مانتے ہیں، لیکن ہے کون؟ جس کی یہ صفات ہیں. یہ صفات کس کی ہیں؟ کس چیز کی ہیں؟ عدم کی ہیں. اچھا، معتزلہ نے کیا کہا؟ معتزلہ نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفات نہیں ہیں. وہ کیسے؟ وہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ کہتے ہیں ہم کیسے یہ مان لیں کہ سمیع تو ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ السمیع العلیم. اللہ کا نام سمیع ہے اور علیم ہے، لیکن اگر صفت بھی مان لیتے ہیں، صفت تو مخلوق کا اتصاف ہے، یہ صفات مخلوق میں پائی جاتی ہیں. تشابہ لازمی آتا ہے. جب تشابہ لازمی آتا ہے تو اللہ کی ذات میں پھر تشبیہ مخلوق سے کفر ہے. تو اس کفر سے بچنے کے لیے وہ اس سے بڑے گڑھے میں اور گر گئے ہیں اور انکار صفات مکمل کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسماء و صفات سے ہے. اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے. جیسے کہ مخلوق اللہ سے الگ ہے. خالق اور مخلوق الگ الگ، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. ایک خالق ایک مخلوق ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مخلوق بھی سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ خالق بھی سمیع بصیر ہے، لیکن مثلیت کے اللہ نفی فرما دیے کہ لیس کمثلہ شیء. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کا اقرار کر لیں تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، ان کے عقل میں خلل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں اور مخلوق کے اسماء و صفات بالکل الگ الگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے الگ ہے، مخلوق اپنی ذات ہے نا، ویسے بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح مخلوق سے بالکل الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات کا اثر ہوتا ہے اور اس صفت کا اثر جو ہے وہ مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس سے مراد ہرگز نہیں کہ جب یہ اثر صفت کی مخلوق تک پہنچتی ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ یا کہیں سے کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق جیسی رحمت ہے یا مخلوق تک پہنچتی ہے تو یا اس کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے تو یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو سکتی ہے. واللہ اعلم.